اور غذائیت سے بھرپور ناشتہ سارا دن دماغ کو چاق و چوبند رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ناشتہ نہ کرنے کی عادت طویل المدتی جسمانی نقصانات پہنچا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ناشتہ نہ کرنے کی عادت جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے اور اس سے بے شمار طبی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کچھ افراد کا خیال ہے کہ ناشتہ نہ کرنا وزن میں کمی لا سکتا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپے کی سب سے بڑی وجہ ناشتہ نہ کرنا ہے۔ متعدد تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ صبح کے وقت بھوکا رہنے کا تعلق موٹاپے سے ہے۔ اس کی ممکنہ وجہ یہ ہے کہ ناشتہ نہ کرنے والے افراد بعد میں زیادہ کیلوریز جزو بدن بناتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنے کی عادت کو بالغ افراد میں پل پل مزاج بدلنے سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ جو لوگ صبح کے وقت کچھ کھاتے نہیں ان میں ڈپریشن کی شرح دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہفتے میں 4 یا 5 بار ناشتہ نہ کرنے سے ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ 55% تک بڑھ سکتا ہے، جبکہ بلڈ شوگر لیول بہت تیزی سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ جب بلڈ گلوکوز لیول کم ہوتا ہے تو مزاج پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چڑچڑاپن اور بد مزاجی زیادہ غالب رہتی ہے، جس سے دماغ تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، رات کو دیر سے سونے کی عادت۔ ماہرین کی طرف سے مناسب دورانیے کی نیند صحت مند رہنے کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہے، تاہم 4 لاکھ لوگوں کے اعداد و شمار پر کی جانے والی ایک اسٹڈی سے جلد سونے اور طویل زندگی میں ایک ربط سامنے آیا ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مناسب دورانیے کی نیند ہم میں سے ہر ایک کے لیے اہم ہے، کیونکہ انسانی جسم پورے دن کی مصروفیت اور دباؤ کے سبب جس تھکن کا شکار ہوتا ہے، نیند نہ صرف اس تھکن کو دور کر دیتی ہے بلکہ اس دوران ہمارا جسم نئے دن کے چیلنجز کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ مناسب حد تک نیند اور پھر صبح جلد بیدار ہونے سے نہ صرف ہمارے جسم کی توانائی بحال ہو جاتی ہے بلکہ اب ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اس تحقیق سے جلد جاگنے اور طویل العمری میں ایک ربط سامنے آیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ایسے لوگ جو صبح جلد بیدار ہوتے ہیں اور مناسب دورانیے کی نیند لیتے ہیں ان کی زندگی طویل ہوتی ہے۔ جرمن میگزین فرانڈینن کے مطابق اس تحقیق سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ رات کو دیر سے سونے والے موت کے زیادہ خطرے کا شکار ہوتے ہیں۔ عشاء کے بعد جلدی سونے کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے، لہٰذا عشاء کے بعد لمبی محفلیں لگانا معیوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 3، بہت زیادہ میٹھا کھانے کی عادت۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ بہت زیادہ میٹھا کھانے سے ذیابیطس ٹائپ 2 کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر کیا بات واقعی درست ہے؟ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد، قریبی دوست یا ساتھی ذیابیطس کے مرض کا سامنا کر رہا ہو؟ وہ فرد آپ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ ذیابیطس ایسی دائمی اور سنگین مرض ہے جس کا سامنا ہر 10 میں سے ایک فرد کو ہوتا ہے اور اس کے کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ زیادہ تر افراد کو ذیابیطس ٹائپ 2 کا سامنا ہوتا ہے، جو اس مرض کی سب سے عام قسم ہے، اور 90 سے 95% کیسز میں اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر ذیابیطس ٹائپ 1 اور حاملہ خواتین میں ذیابیطس اس مرض کی دیگر اہم اقسام ہیں۔ ذیابیطس کی تمام اقسام میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ خون میں شکر کی مقدار بڑھ جانا، جیسے ہم بلڈ شوگر کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چینی کھانے کا شوق ذیابیطس کا شکار بنا سکتا ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 1 کے لیے تو اس کا جواب نہیں ہے۔ ذیابیطس کی یہ قسم آٹو امیون مرض ہے جس کا طرز زندگی کے عناصر جیسے غذا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے مقابلے میں ذیابیطس ٹائپ 2 سے متاثر ہونے کا عمل کچھ پیچیدہ ہے۔
جنیاتی خطرہ، ناقص غذا، اضافی جسمانی وزن اور زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھانے والے عناصر ہیں، جس سے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کسی بھی عمر میں آپ کو شکار کر سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں ہی اس کا سامنا ہو۔ نمبر 4، کھانا کھاتے وقت ٹی وی دیکھنا یا موبائل استعمال کرنا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے کا بچوں میں موٹاپے کے بڑھنے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ماہرین نے اس حوالے سے 120 خاندانوں کا ڈیٹا جمع کیا جن کے ہاں بچوں کی عمریں 6 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ اس رپورٹ میں ماہرین نے یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا کھانا کھاتے ہوئے پورے خاندان ٹی وی دیکھتے ہیں یا نہیں، نیز کھانے کے دوران ٹی وی دیکھنے کی صحت پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق میں کہا گیا کہ جو لوگ ٹی وی سے دور بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہ اپنی توجہ زیادہ تر کھانے میں مرکوز رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھانے پر توجہ نہیں دے پاتے، یوں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ انہوں نے کتنا کھانا کھایا ہے۔ نمبر 5، صبح سویرے اٹھنے کی بجائے دیر تک سوتے رہنا۔ ایک نئی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں ان کی قبل از وقت مرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دیر سے اٹھنے والے کئی قسم کے دماغی اور جسمانی امراض میں زیادہ آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف رات کو دیر تک جاگنے والوں میں نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے کے امکانات بھی 90% زیادہ تھے، جبکہ ذیابیطس کا امکان 30% زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ ان میں کئی اور قسم کے امراض کا خطرہ بھی زیادہ تھا۔ صبح دیر تک سوتے رہنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہتا ہے اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ نمبر 6، بلا وجہ دیر تک پیشاب روکے رکھنا۔ اگر آپ کے مثانے کا نظام صحت مند ہے تو پیشاب کو روکنا خطرناک نہیں ہوتا، البتہ بے چینی کا سامنا ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس کو عادت بنانے سے ضرور چند مضر اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس عادت کے چند ممکنہ منفی اثرات درج ذیل ہیں۔ تکلیف: جو افراد پیشاب کو روکنا عادت بنا لیتے ہیں انہیں مثانے یا گردے میں تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ٹوائلٹ جانے کے بعد بھی تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے۔ پیشاب کی نالی کی سوزش: کئی بار زیادہ وقت تک پیشاب روکنے سے مثانے میں جراثیموں کی تعداد بڑھتی ہے جس سے پیشاب کی نالی کی سوزش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، مثانہ پھیل سکتا ہے۔ اگر پیشاب کو روکنا عادت بنا لیا جائے تو مثانہ پھیل سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مثانے کے افعال متاثر ہوتے ہیں اور پیشاب کو روکنا یا خارج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گردوں کی پتھری: پیشاب کو دیر تک روکنے کی عادت سے گردوں میں پتھری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر ایسے افراد جن میں اس بیماری کی تاریخ رہی ہو۔ دماغ پر کافی اثر پڑتا ہے۔ نمبر 7، سوتے وقت سر پر کیپ رکھنا یا پاؤں پر جراب پہننا دماغ کو تباہ کرتا ہے۔